اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے، اور زندگی میں جو بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں ان میں سے کافی ساری نعمتوں کا نعمت ہونا ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا ابھی، بہت ہی دل پہ اس نے گہرا اثر کیا۔ ایک اسپیکر تھے تو وہ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ بعض دفعہ کچھ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے، اور اس میں جس چیز کا تذکرہ انہوں نے کیا وہ اپنے پیرنٹس تھے، کہ میرے ماں باپ نان مسلم ہیں اور میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ ہر روز مجھے فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئی لو یو اینڈ ہی لو می اینڈ آئی لو ہم، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میرا باپ اسی حال پہ دنیا سے چلا گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور اس میں اس کا میسیج یہی تھا کہ آپ مسلم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں بعد میں، اگر میرا باپ اسی حال میں مر گیا تو میں تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا وہ دل جیسے پسیجا اور چوٹ پڑی دل پہ کہ کبھی ہم نے سوچا چلے ماں باپ تو اللہ کی ایک نعمت ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ماں باپ کا مسلمان ہونا، ہم سب کا مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو نعمتیں اللہ تعالیٰ کو ہی ہیں، وہ حقیقت میں اس کی عطا سے ملتی ہیں۔ جو بھی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے خوبصورت نعمت اس کے دین کی خدمت کی ہے، اسلام کے بعد۔ مجھے تو زندگی کا یہی خلاصہ سمجھ آیا ہے کہ سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کہ بندہ اللہ کے دین کا نمائندہ بن جائے، اس کی زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ دنیا میں اللہ کا نام جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بچپن سے یہ شعر سنا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتا، بس پہلے ہم ایسی لفظوں میں کھوئے رہتے تھے، کس کے لفظ اچھے ہیں، کس کے کیا ہے، کس طرح کیا ہے، لیکن دن بدن اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ بھی ہو، مسلمان ہونے کے بعد نمازیں، روزے، حج، یہ سب کچھ ہو، لیکن اللہ کے دین کی تڑپ نہ ہو، بندے کے دل میں دین کا درد نہ ہو، کیا زندگی ہے، پھیکی چائے، بالکل بے مزہ۔ تو آپ سب ساتھی ہر روز 2 نفل بھی پڑھ سکیں، جب موقع ملے چلیں، اپنے اوپر پابندی نہ بھی کر سکیں، جب اس نعمت کا احساس آئے نا، اچھے رنگ میں بھی آتا ہے، کبھی 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 بندہ جڑ بھی جاتا ہے، اتنے کام میں کیا کروں، سارے کروں، کب کروں، اس وقت فوراً اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ایمان کے بعد بندے کے دل میں سب سے بڑی چیز کیا پیدا ہوتی ہے تو وہ کیا ہے، آپ بتائیں؟ یعنی ایمان بظاہر تو ہمیں نہیں دکھتا نا، لیکن ایمان کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے؟ جی سوچیے اور لکھنے کی کوشش کریں۔ شکر، تشکر سے، جی ٹھیک کہا، باقی بھی کچھ لکھیں، یقین بڑھتا ہے، قناعت، صبر، اور دیکھیں یہ سب چیزیں جو نا یہ خود بذات خود ایمان پروڈیوس کرتی ہیں، تڑپ آتی ہے۔ جو مجھے سمجھ آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ جو ایمان کا عملی اظہار ہے نا دنیا میں، جیسے آپ کسی کو دکھا سکیں کہ کتنا ایمان ہے، تو وہ خوف خدا ہے۔ بعض دفعہ ہم نیکی کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کا خوف نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہم اس کے دین کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن خوف نہیں ہوتا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اللہ کو پانے کا نام ہے، اور اس پانے کے بعد جو صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہیں خشوع کہا، کہیں تقویٰ کہا، کہیں خوف کہا، یعنی اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کو سوچ کر ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا، یہی سچے ایمان کی علامت ہے۔ اور سچا مومن وہی ہوتا ہے جس کا سب سے بڑا کنسرن اللہ کی ذات بن جائے، جس کی سوچ کا فوکس صرف ایک ہو، اور وہ کیا ہے؟ خوف خدا۔ اسی کو پھر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہہ لیں آپ۔
اس کے بغیر دین کے کام کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا دور ہے یا آج سے 100 سال پہلے دین کو زندہ کرنے، اسلام کی خدمت، ملت پہ بہت ساری تحریکیں اٹھتی ہیں، بہت سارے گروہ اٹھتے ہیں، دین کی خدمت کی بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھیں تو نتیجہ نہیں نکلا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام تحریکوں کا جو فوکس تھا نا وہ بدلا ہوا تھا۔ کوئی غیروں سے، دشمنوں سے تحفظ چاہتا ہے، کوئی سیاسی اقتدار کا نام دین کا کام کہتا ہے، کوئی فضائل اعمال پہ، کوئی ظاہری پہ، کوئی باطنی پہ۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ تمام فوکس درست نہیں ہے، اسی لیے پوری دھوم دھام کے باوجود بھی اکثر دینی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اصل جو چیز آپ کے کام میں برکت لاتی ہے اور جو آپ کو کامیاب کراتی ہے نا، وہ خوف خدا ہے۔ انسان کے اندر اس قسم کی تھر تھراہٹ آ جائے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا کام کر رہی ہوں پھر بھی غلط کیا، اللہ کے کام پہ نام پہ یہ کام کیا ہے پھر نیت خراب ہے، پھر خود نمائی ہے، پھر اپنی ذات ہے، پھر اپنی ذات کے لیے سینسٹیو ہوں۔ بس ہر وقت اس چیز کو اپنے اندر سوچے، یہ پھر آپ کے اندر بہت ساری پازیٹیو کوالٹیز لے کے آئے گی۔ انسان کے اندر خوف خدا سے سنجیدگی آتی ہے، پھر انسان متواضع ہو جاتا ہے، موڈیسٹ ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے۔ اور خوف خدا ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کی غلطیوں کا اعتراف کرنے پہ مائل کرتا ہے۔ پھر انسان کے اندر تڑپ کے جذبے آتے ہیں، پھر دوسروں کی اصلاح کی فکر لگتی ہے، اور خوف خدا ہے جو انفرادی بڑائی کو ختم کر کے اتحاد کی صورت میں انسان کو داخل کرتا ہے۔ پھر انسان اپنی ذات کو بالکل مسخ کر کے بھی چھوڑ دے، لیکن وہ یہ خوش ہوتا ہے کہ میرا کام کہیں جمع ہو رہا ہے۔ پھر انسان حقیقت پسند بنتا ہے، اور خوف خدا انسان کے اندر ایک ایسی قرآنی سوچ پیدا کر دیتا ہے کہ انسان پھر مجبور ہو جاتا ہے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے۔ پھر بڑائی، انا، ایگو، یہ سب نکل جاتا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ جیسے کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے ایک گوٹ ہوتی ہے نا جس کو ماسٹر سٹروک کہتے ہیں، یعنی ایک سٹروک لگتا ہے اور بندہ جیت جاتا ہے۔ تو بس آپ کہہ لیجئے کہ خوف خدا اصل میں ماسٹر سٹروک ہے جو انسان کی پوری شخصیت کو بدل دیتا ہے۔ تو ہم ایک بار پھر اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، کہیں نئے کورسز کا شروع کرانا ہمارے اندر خود نمائی تو نہیں لا رہا، بڑائی تو نہیں آ رہی، تقابل تو نہیں ہے، کئی مقابلے پہ تو نہیں ہے کسی کے۔ یہ سب کچھ ہوا یا اس میں سے کوئی ایک بھی چیز ہوئی تو یہ یاد رکھیے کہ پھر اس کام میں اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے نفع والا بنا دے۔ ہر دن ہماری زندگی سے ایک دن کم کر رہا ہے، اور ہر رات ہماری زندگی سے ایک رات کم کر رہی ہے۔ جو کر سکتی ہوں وہ کروا لے، اور جو دوسرا مجھ سے بہتر کر سکتا ہے وہ اس سے کرا لے۔ اے اللہ ہمیں ضائع نہ کرنا، ہم صرف اپنی ذات کو بڑا کرنے کے لیے یہ کام نہ کرتے رہیں بلکہ تیرے نام کو بڑا کرنے کے لیے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے۔ جزاک اللہ خیر آپ سب کے آنے کا۔